الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، بزرگان دین اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک مختصر اور چھوٹا سا جو پروگرام ہے اس میں جمع فرمایا. یہ ایک مکتب کا پروگرام ہے. مکتب سے ایک بات یاد آئی. ہمارے استاد مفتی سعید صاحب علیہ رحمہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے. رجب کا مہینہ جب آتا اس سے پہلے ایک پروگرام ہوتا جو مادر ثانیہ میں دارالعلوم میں، اس میں ایک مقابلے کا پروگرام ہوتا جس میں بچوں کو گزشتہ سال امتحان میں، سالانہ امتحان میں جو رزلٹ آتا اس کی بنیاد پر انعام دیا جاتا تھا. تو انعام دینے سے پہلے حضرت مفتی سعید صاحب علیہ رحمہ کی تقریر ہوتی اور اس تقریر میں وہ ایک شعر پڑھتے تھے. مکتب کا انداز عجیب نرالا دیکھا، مکتب کا انداز عجیب نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو جو یہ مکتب ہے، اس مکتب کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ خیروا کے جلسہ میں پیر طلحہ صاحب تشریف لائے جو حضرت مکتب کا انداز عجیب نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ ایک مکتب ہے. پیر طلحہ صاحب جب تشریف لائے جو شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. وہ کہتے تھے کہ مکتب کو قائم کرو، کیونکہ مکتب قائم کرنے میں خرچ نہیں ہے اور مکتب کا نفع بہت ہے. مکتب کا نفع یہ ہے کہ جب ہر محلے میں ایک مکتب ہوگا تو ہر محلے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دین کی بنیادی باتیں جان جائیں گے. دین کی بنیادی باتیں جاننا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں یہ زیادہ ضروری ہے اس کے مقابلے میں کہ بڑے مدرسے یا بڑے دارالعلوم قائم کی جائے. چونکہ بڑے ادارے قائم کرنے میں بڑا خرچ آئے گا، بڑا انتظام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بہت زیادہ مشکلیں پیش آتی ہیں. لیکن جو چھوٹے مکاتب ہوتے ہیں تو مکاتب قائم کرنے میں زیادہ خرچ نہیں آتا اور ان کا نفع بہت ہے، چونکہ بنیادی باتیں اس میں بتائی جاتی ہے. جیسے کہ بنیادی باتوں میں کلمہ ہے، اسی طرح سے دعا اذکار ہے اور اسی طرح سے ناظرہ کلام اللہ ہے اور جو نماز کے طریقے ہیں وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اس لیے وہ اس بات پہ زور دیا کرتے تھے کہ مکاتب قائم کیے جائیں اور ہر محلے میں خاص طور سے جو مسجد ہیں ان سے متعلق مکاتب ہوں تاکہ مکاتب کا چلنا آسان ہو جائے. ایک بات جو سب سے پہلے حافظ خلاص نے کہا تھا کہ یہ میرا گاؤں ہے، تو میں بتا دوں کہ یہ میرا بھی گاؤں ہے اور ہماری باتیں اسی طرح سے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہوا کرتی ہے. گاؤں پہ کلیم ماجد صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بستی اپنی ہی بستی میں مجھ سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کس بستی کے ہو کیا نام ہے. جب کلیم ماجد صاحب بہت دنوں کے بعد پٹنہ سے اپنے گھر گئے تھے، تلہاڑا ان کا گھر ہے، بڑے شاعر گزرے ہیں. 2015 میں ان کا انتقال اور 1975 کے بعد ہی انہوں نے شعر و شاعری چھوڑی.
داخل ہوا، ان کی پروگرام کا عنوان تھا میری شاعری میرے تاثرات۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب میں تلہاڑا گیا بہت دنوں کے بعد 1946 میں تلہاڑے میں دنگے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے 11 افراد جو ہے شہید ہو گئے، صرف وہ بچ گئے اور ان کے چھوٹے بھائی بچ گئے جو پٹنہ کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کافی دنوں کے بعد جب نے اپنے گھر کا سفر کیا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بابو کیا نام ہے، کس گاؤں کے ہو؟ انہوں نے ایک شعر کہا، اپنی ہی بستی میں مجھ سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو بابو کیا نام ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو جمال پور گاؤں ہے، جمال پور میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے حفاظ پیدا ہوئے، لیکن بستی کے لوگوں نے انہیں بھلا دیا، بستی کے لوگوں نے انہیں کام نہیں کرنے دیا جو وہ کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کا کام لوگوں کو دکھا نہیں اور ان کے کام کا، ان کے علم کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ جب میں علاقے میں جاتا ہوں، چھوٹا سے چھوٹا گاؤں ہے لیکن اچھا ادارہ چل رہا ہے، منظم ادارہ چل رہا ہے، وہاں سے بچوں کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، لیکن اپنا گاؤں اتنا بڑا گاؤں ہے، میں نے جب بھی دیکھا، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ ہمارے گاؤں میں جب بھی باہر کے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ مدارس کے لوگ ہو، چاہے مکاتب کے لوگ ہو، چاہے جس مقصد سے بھی لوگ آئے ہوں، تو ہمارے یہاں سے الحمدللہ بہت زیادہ چندہ جاتا ہے۔ لیکن خود ہمارے گاؤں کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ چندہ والے ادارے ہوں، چاہے بغیر چندہ والے ادارے ہوں، انہیں کوآپریٹ نہیں کیا جاتا، ان کی مدد نہیں کی جاتی ہے، انہیں یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہونا چاہیے، اس اسطر پہ ہونا چاہیے تھا، اس کام کے اسطر پہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام انہی مکاتب سے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے اداروں سے ہوں گے، اس لیے کہ پودے شروع میں چھوٹے ہی ہوتے ہیں، پیڑ شروع میں چھوٹے پودے کی شکل میں ہوتے ہیں اور کوپل ہی ہوتا ہے، انہیں سینچا سنوارا جاتا ہے، تب وہ ایک تناور درخت بنتا ہے اور پھر اس درخت سے لوگوں کو سایہ بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر ان درختوں کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ بالکل مرجھا جاتا ہے اور وہ تناور درخت نہیں ہو پاتا اور اسے لوگوں کو سایہ پھل نہیں مل پاتا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ کوشش کرنی چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 21ویں صدی میں بھی دنیا لوگوں سے بہت ہی زیادہ جتنی کوشش ہونی چاہیے اتنی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے، یعنی کوشش وہ شخص سب سے بہتر کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف کوشش کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ موقع پیش آتا، ہر شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ بہت سارے کاموں کو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کام وہ نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس گوارا نہیں کرتا اور بہت سارے ان کے اوپر اشکالات ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں، ان خیالاتوں میں ان اشکالات میں الجھ کر آدمی رہ جاتا ہے اور جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر پاتا۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ تحریم کی 6 آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے بچنے کا حکم دیا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کے ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، کہ ہم انسان ہی اس آگ کے ایندھن ہیں، ہمیں بچنا ہے اور ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو۔ چنانچہ بہت سارے ماہرین نفسیات کا، ماہرین تعلیم کا یہ تجزیہ ہے، یہ رائے ہے کہ بچے 7 سال کے جب ہو جاتے ہیں تب وہ مناسب انداز میں پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ
کہ ہم جب کنوینٹ چلاتے ہیں، جمعی ادارے چلاتے ہیں، تو پرائیویٹ ادارے والے فیس کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہائر کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی تعلیم کے نام پہ، ان کی تعلیم و تربیت کے نام پہ موٹی سے موٹی رقم وصولی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ 6 سال 7 سال سے پہلے بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کی تو یہ عمر ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے عادات و اطوار کو سیکھے، اور اپنی مادری زبان کو، مدر ٹنگ کو سیکھے، اور اپنی زبان میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی تربیت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تربیت کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، لیکن ہم وقت دینا نہیں چاہتے، اور وقت نہیں دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو چھوٹی عمر سے کنوینٹ میں ڈال دیتے ہیں، یا اسی طرح سے اسکولوں میں، مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ عمر ان کے پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ تربیت کی عمر ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کی تربیت کا یہ انداز ہے کہ انہیں کم سے کم دن میں 10 منٹ ان کی تربیت کی جائے۔ خاص طور سے تربیت کا 2-3 جو انداز ہوتا ہے وہ بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ اجتماعی طور پر گھر میں ایک وقت کھانا کھایا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کھانا کھاتا ہے گھر میں، لیکن الگ الگ وقت میں کھاتا ہے۔ عورتیں الگ کھاتی ہیں اپنے وقتوں میں، چھوٹے بچے اپنے وقتوں میں الگ کھا لیتے ہیں، اور جو بڑے مرد ہوتے ہیں وہ اپنے وقتوں میں الگ کھا لیتے ہیں۔ جبکہ کھانا کھانے کا حساب یہ ہونا چاہیے کہ دسترخوان ایک مرتبہ لگے، ایک وقت لگے، اور سارے گھر کے افراد ایک ساتھ کھانا کھائیں، اس میں مرد بھی ہو، اس میں عورتیں بھی ہو، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور مرد کی عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بچوں کی اصلاح و تربیت کرے۔ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کھانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، چنانچہ میرے سامنے کھانا لایا گیا، اور کھانا جب میں نے کھانا شروع کیا تو کبھی اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاتا، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقمہ اٹھاتا، اور کبھی کسی دوسرے سائڈ سے اٹھاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اکراش، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھیں نہ مارو۔ یہ تربیت کا انداز تھا، چونکہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اسی کھانے کے وقت میں کچھ دیر کے بعد دوسرا کھانا آیا، جس میں کچھ پھل فروٹ تھے، قسم قسم کی کھجوریں تھیں۔ چنانچہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی وجہ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اکراش، اپنے سامنے سے نہیں، مختلف جگہوں سے کھاؤ، اس لیے کہ مختلف کھجوریں ہیں، مختلف قسم کی ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ خراب ہیں، تو ہر کھجوروں کو کھاؤ اور ان کا مزہ لو۔ تو دیکھیے یہ ایک تربیت کا انداز تھا۔ تربیت کا کیا انداز تھا کہ جب کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور جب کھانا مختلف قسم کا ہو تو الگ الگ قسم کے کھانوں کی لذت حاصل کرو۔ کیا ہم اپنے بال بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کی نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں کھانے کے وقت میں نصیحت کیا جائے تو وہ نصیحت کو زیادہ حاصل کرتا ہے۔ سفر کے دوران انہیں نصیحت کیا جائے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ جب اس کا موڈ فریش ہو تب اسے نصیحت کرنا چاہیے، یوں نہیں کہ جب وہ کوئی بدماشی کر دے تب اس پہ نصیحت شروع کر دی، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بیان فرمایا ہے، حالانکہ وہ اصول کل اصول تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا اچھا اصول ہے اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو بہت سارے خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں بچے آپس میں کبھی لڑتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لیتے ہیں۔ ہم اس وقت اصلاح کیا کرتے ہیں؟ اسے اسی وقت ڈانٹتے ہیں، یا اس کی اصلاح کے لیے اس کی مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچے کو مارنا نہیں چاہیے، چھوٹے بچوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور مار انہیں ایسی ہونی چاہیے جن کے نشان ان پر نہ لگے۔ ہمارے مکاتب ہوں یا ہمارے مدارس ہوں یا ہمارے گھر کا ماحول ہو، تقریباً سب ایک ہی جیسا ماحول ہے کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو
اس پر مار پڑتی ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کی اصلاح کرنی ہو، اسے تنبیہ کرنی ہو، اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اسے جس وقت آپ کو غصہ آیا ہے اس وقت آپ اسے نہ ماریں. اب اس غصے کو برداشت کریں، اس غصے کو پی جائیں، اور اس کچھ دیر کے بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا جائے، جب آپ نارمل حالت میں ہوں، یا دوسرے دن جب آپ کو یاد آ جائے کہ اس نے فلاں وقت بدمعاشی کی تھی، تو آپ اسے بلائیں، اور اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو بناوٹی غصہ کریں، اور بناوٹی غصے کے بعد ان کی اصلاح کریں، انہیں ماریں یا ان کو نصیحت کریں. یہ زیادہ کارگر ہوگا. اور اگر بچے نے بدمعاشی کی، اسی وقت آپ نے اس کی تنبیہ کی، اسی وقت مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تو اس کے اندر ضد پیدا ہو سکتی ہے، وہ ضدی ہو سکتا ہے، اور وہ چڑ جائے گا، اور چڑنے کے بعد وہ اس طرح کی غلطی بار بار کرے گا، پھر آپ کی تنبیہ کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی جو اصلاح کریں تو اصلاح کا طریقہ بھی ہمیں آنی چاہیے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنا ہوگا، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کرنے کے لیے خود کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر ہی خود کی تربیت نہیں ہے، ہم خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو ہم دوسروں کو کیا تربیت کر سکتے ہیں؟ ہم دوسروں کی کوئی تربیت نہیں کر سکتے. اس لیے تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے خود باادب ہوں، تبھی دوسروں کو آپ باادب بنا سکتے ہیں، دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں. ورنہ تربیت کا جو بھی ہم انداز اپنائیں گے وہ الٹ ٹپ ہوگا، وہ انجانے میں نہ انجانے میں، جانتے ہوئے انجانے میں کوئی ایسی بات ہم کہہ سکتے ہیں اسے جس کی وجہ سے اس کے اندر چڑ پیدا ہو سکتی ہے، ضد پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے. تو تربیت کا یہ ایک انداز ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچے 6 سال 7 سال کے ہو جائیں تب ان کی جو زبانی تربیت تھی، جیسے زبانی تربیت میں نماز وغیرہ کا طریقہ بھی آتا ہے، کلمہ دعا درود بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دینا چاہیے، لیکن مارنا نہیں ہے، نماز کا حکم دینا ہے، اور یہ 9-10 سال تک دیتے رہنا ہے. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، شریعت میں بچوں کو پوری کتاب کھان لیجئے، قرآن کی ساری آیتیں پڑھ لیجئے، احادیث کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے. آپ کہیں بچوں کے مارنے کا حکم نہیں ملے گا سوائے ایک جگہ کے، اور وہ جگہ ہے صرف نماز. کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تب اسے نماز نہیں پڑھنے پہ مارنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ ایسی مار نہ ماری جائے جس سے ان کے جسم پہ نشانات پڑ جائے، بلکہ نشانات نہیں پڑنی چاہیے. اور 7 سال سے حکم دیا جا رہا ہے، 9 سال 10 سال تک حکم دیا جائے گا، اس کے بعد مارنے کی نوبت آئے گی. لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنی گریبان میں جھانکے کہ ہم میں سے ہر شخص کیا ایسا کام کرتا ہے، کیا اپنے بچوں کو حکم دیتا ہے، کیا انہیں نماز کی تربیت کرتا ہے؟ ہم نہیں کرتے. ہم ایسا ماحول نہیں پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ بے تربیت ہو کر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. اچھا، پہلے زمانے میں ہم لوگ کے بچپن میں ہمارے گارجین ہم لوگوں پہ حاوی تھے، ہم اپنے گارجین سے ڈرا کرتے تھے، لیکن اب ہم اپنے بچوں سے ڈرا کرتے ہیں. یہ زمانہ الٹ گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بھی باپ ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کی تربیت سے ڈرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو ان کے سامنے کھل کر بول بھی نہیں سکتے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اسے صحیح تربیت نہیں کی، اس کی جو پرورش و پرداخت کا طریقہ تھا وہ اسے نہیں سمجھایا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے تربیت ہو کر جوان ہوا، اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، وہ بے ادب ہو کر جوان ہوا. اب چونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کی سننی پڑتی ہے، ہمیں ان کا برداشت کرنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے اندر ہزارہا خرافات ہے، لیکن ہم چپ رہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، چونکہ ہم ڈرپوک ہو گئے، ہمارے اندر نڈر پن نہیں رہا، ہم نڈر نہیں رہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ اور زیادہ بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو گیا. جو اصلاح ہونی چاہیے تھی اس کی، وہ اصلاح اس کی نہیں ہو سکی.
اب ظاہر ہے کہ جب اتنے خرافات ان کے اندر جمع ہو جائے، اتنی بے ترتیبی اس کے اندر ہو، اتنی بے ادبی اس کے اندر ہو، تو ہم اس لائق نہیں بچیں گے کہ ہماری وہ خدمت کرے، ہماری فرما برداری کرے، بلکہ ہماری نافرمانی اور فرما برداری کا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین پر بچوں کے کچھ حقوق ہیں، اس میں سے ایک نمبر کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، دوسرے نمبر کا حقوق یہ ہے اس کا دوسرے نمبر کا یہ ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظر کیا جائے، اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اچھا، نیک ماں کا نمبر پہلے آتا ہے، لیکن اس حدیث میں تیسرے نمبر میں بیان کیا گیا ہے نیک ماں کا نمبر پہلا ہے، چونکہ ماں نیک ہوگی جبھی تو بچے نیک ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ بأربع، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے۔ اس میں 4 وجہوں میں سے 3 وجہ وہ ہے جن کا تعلق صرف دنیا سے ہے، اور چوتھی وجہ وہ ہے جس کا تعلق دین سے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تیرا ناک خاک آلود ہو، تجھے دین کو ہی منتخب کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اور غور کرے کہ کیا ہم دین کا انتخاب کرتے ہیں بیاہ شادی میں، نکاح میں، اپنے نکاح میں، اپنے بال بچوں کی نکاح میں دین کا اعتبار کرتے نہیں کرتے؟ یہ سیدھی سی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے دین کا ہی انتخاب نہیں کیا تو وہ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک بوڑھا آیا ان کی خدمت میں اور کہا اے امیر المومنین، میرا جو نوجوان لڑکا ہے وہ خیال نہیں رکھتا اور میری فرما برداری نہیں کرتا، میرا دیکھ بھال نہیں کرتا، میں بہت مجبور آدمی ہوں، میں دانے دانے کا محتاج ہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو بلاوا بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا کہ اسے بلا کر لایا جائے۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ بلانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نوجوان، تیرے والد نے تیرے خلاف شکایت کی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، گستاخی معاف ہو، اگر اجازت ہو تو میں کچھ پوچھ لوں آپ سے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجازت ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ماں باپ کے حقوق بال بچوں پہ ہے، کیا بال بچوں کے بھی حقوق ماں باپ پر ہیں؟ تو کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا کتنے حقوق ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے اچھے نام رکھے جائے، تیسرا حق یہ کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے۔ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، ان تینوں حق میں سے ایک بھی حق میرے باپ نے ادا نہیں کیا۔ میری ماں مجوسیہ ہے۔ مجوسیہ کہتے ہیں آتش پرست کو۔ آتش پرست جب لفظ یاد آیا تو ایک شعر یاد آ گیا کہ بستی کے سارے لوگ آتش پرست تھے، گاؤں جل رہا تھا، سمندر قریب۔ تو آتش پرست کہتے ہیں آگ کے پوجنے والے والے۔ چنانچہ آتش پرست جو ہے عام طور سے زمانے ماضی میں جب تک اسلام فارس میں نہیں پہنچا تھا اس وقت تک فارس کے لوگ آتش پرست ہوا کرتے تھے، اور جب وہاں اسلام کی روشنی پہنچی تو وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، حلقہ بخوش اسلام ہوئے اور آتش پرستی چھوڑ دی۔ لیکن آج بھی دنیا کے دوسرے حصوں میں خصوصاً ہندوستان میں کچھ آتش پرست موجود ہیں، خاص طور سے ممبئی میں، جمشید پور وغیرہ میں کچھ آتش پرست ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے ہاں 2 خدا ہوتا ہے، ایک خدا کا نام اہرمن ہوتا ہے، دوسرے خدا کا نام یزدہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ایک نیکی خدا ہوتا ہے اور دوسرا بدی کا خدا ہوتا ہے۔ ایک خدا کے ذریعے آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اور دوسرے خدا کے ذریعے برائی کا کام کرتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے،
تو اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں مجوسیہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرا نام اتنا برا رکھا گیا ہے کہ معاشرے میں محلے کے لوگ مجھے چڑھاتے رہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری تعلیم و تربیت کا یہ حال ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ تک نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے میں اس کو بھی نہیں سمجھتا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے مجمع میں بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جن کا سورہ فاتحہ درست نہیں ہوگا۔ اب ان نوجوانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بھئی اتنی لمبی عمر ہو گئی، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو یہ تربیت ہونی چاہیے ہماری۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا نصیب کرے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے مخاطب کو کہا کہ اے بوڑھا شخص، جب تو نے اپنے بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بال بچوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ میرے محترم، یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں مسلم ماحول میں اور اس مسلم گھروں میں پیدا فرمایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی اسی طرح سے تربیت کریں جس طرح سے قرآن و حدیث میں تربیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات سامعین کرام